بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، 2-3 دن پہلے میں اخبار پڑھ رہا تھا جو پاکستان میں ایک وحشت ناک، دردناک، المناک سیلاب آیا۔ نہ کوئی گاڑی محفوظ تھی، نہ کوئی جانور محفوظ تھا، نہ کوئی فیملی محفوظ تھی۔ اگر ماں بچے کو سنبھالتی تو خامد جا رہا ہے، خامد کو روکتی تو بچے جا رہے۔ انہی خبرات میں ایک نہایت ہی افسوسناک خبر پڑی، وہ یہ ہے کہ خیموں کی قیمتوں میں یکدم ریٹ بڑھا دیا۔ آج ہم آپ کے سامنے ہمارا بطور قوم کا کردار کیا ہے، اس کے پیش نظر اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو کفار کے ممالک میں چیزیں مسلمانوں کے لیے سستی کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں روزہ داروں کو اس طرح نوچا منبوڑا جاتا ہے جیسے کسی مردار جانور کو چیل کوے بمبوڑتے ہیں یا نوچتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، غیر مسلم ممالک میں اپنی عید یعنی کرسمس پر وہ سیل لگاتے ہیں جو مصنوعی نہیں ہوتی بلکہ وہ اصل سیل ہوتی ہے، مگر یہاں عید پر جو ہمارے ہاں مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے، اس سے انسان انجیکشن مار کر منہ چھپا لیتی ہے۔ اس وقت جب وطن عزیز میں ہولناک سیلاب نے قیامت برپا کی ہوئی ہے اور بے گھر خاندانوں کو خیموں کی شدید ضرورت ہے اور خیموں کی قیمتیں بڑھانا یہ ایک بے حس سنگ دلی کی انتہا ہے۔ صفاقی بذات خود اس رویے پر آٹھ آنسو روتی ہوگی۔ دنیا سے ہم ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو ہم خود اس نبی کے پیروکار ہیں جو متاثرین ہیں، جو زندہ ہیں، ان کی کھالیں نوچ رہے ہیں۔ اور تف ہے اس سوچ پر، اس ہلاکت پر، لعنت ہے اس مائنڈ سیٹ پر۔ کوئی اور ملک ہوتا تو خیمے سستے کر دیے جاتے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے، سعودی عرب میں کتنے عرصے سے اگر دیکھا جائے چائے کا کپ یا پانی کی بوتل اور روٹی کی قیمت وہی ہے جو آج سے 10 15 20 سال پہلے ہوتی تھی۔ اگر آپ حرمین کے پاس یا اس کے قرب و جوار میں کھانا کھائیں تو ایک فرد کا کھانا 2 انسان بڑی خوشی سے کھا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک روایت بھی چلی آ رہی ہے، مکہ میں تو اکثر بیشتر ریسٹورانٹوں میں کھانے کے ساتھ زردہ مفت لوگ دیتے ہیں۔ لوگوں کی اتنی تعداد اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو ہم ناروا منافع خوری کی دن میں بابلے ہو جائیں، وہی کچھ کریں جو ہم رمضان میں اور عید پر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم ان کو نوچتے ہیں اور ان کو بمبوڑتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ تو ہمارے باخبر ذرائع نے بھی بتایا، مختلف علاقوں کے وڈیرے سرداروں نے اپنے زرعی زمین بچانے کے لیے پانی کا رخ آبادیوں کی طرف موڑ دیا۔ ویسے ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ انسان اپنی ضلالت کی اس پستی کے حد درجے تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر میرے عزیز دوستو یہ خبر درست ہوئی تو یہ ایسے لوگ زندگی میں ہی اس ظلم کا نتیجہ
بغض کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ قدرت کے قوانین ہے۔ کسی جگیردار اور اس کے زمین کے مالک تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے، نہ ہی سرمایہ دار کے لیے، نہ ہی صنعت کار کے لیے، نہ ہی کسی حکمران کے لیے، نہ ہی کسی اپوزیشن لیڈر کے لیے، بدی کا بدلہ بدی ہی ملے گا، اور جھوٹ کا بدلہ جھوٹ میں ملے گا۔ آئیے ہم آپ کو نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر سناتے ہیں۔ میوہ کھلے میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے۔ ہم میرے دوستو، ہم شاید من حیث القوم تضادات اور مختلف محرکات کا مجموعہ ہیں۔ ہم میں کچھ ثواب زدگان پر سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہیں۔ لوگ اپنی قیمتی رضائیاں، اپنی قیمتی پوشاکیں ایسے مواقع پر دے دیتے ہیں، مگر ہم میں سے کچھ اپنے پیٹ کے لیے اور پیٹ کو بھرنے کے لیے انسانی جسم سے گوشت تک نوچ لینا چاہتے ہیں، ببوڑ لینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، آخر میں یہی کہوں گا، بلکہ آپ بھی یہی کہیں گے، آخر ہم کیسی قوم ہیں کہ ہمارے یہ کرتوت ہیں؟ تاریخ ہمیں یاد رکھے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں بتائیے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ نعیم قاضی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔